نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس فرمان نبوی کا ترجمہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے یہاں پر اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے جواب سلام کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جواب سلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی آپ کو کھانے کی طرف بلاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جب کوئی دسترخوان کی طرف بلاتا ہے کھانے کی طرف تو آپ کیا بولتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ بارک اللہ۔ اسی طرح آپ جب کسی کو سفر پر روانہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ فی امان اللہ۔ تو اسی طرح جس طرح سلام کے مقابلے میں سلام کا جواب ہوتا ہے، جس طرح دسترخوان کی طرف بلایا جائے تو جواب میں بارک اللہ، اسی طرح نعمت کے مقابلے میں جب نعمت حاصل ہو تو اس کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے۔ اب نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے، اور نعمت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو نعمت بھی تم کو پہنچتی ہے اور تمہارے پاس ہے وہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو شکریہ کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ، اس لیے کہ وہی منعم حقیقی ہے۔ حقیقت میں نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور جب نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ اس کا دائرہ اور وسیع، فرمایا کہ جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ کبھی خالق کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں من لم یشکر الناس تھا وہاں صرف انسانیت اس دائرے میں داخل تھی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ اگر بننا ہے تو انسانیت کا شکر گزار بننا پڑے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ صرف انسانیت کا شکر گزار نہیں بننا پڑے گا، بلکہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا وہ خالق کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اگر وہ چاہتا تو اصل میں منعم حقیقی تو وہی ہے کہ نعمتیں وہی دے رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بندوں کے شکریہ کا حکم نہیں دیتا، لیکن اگر وہ بندوں کے شکریہ کا حکم نہیں دیتا یہ بتا کر کہ اصل نعمتیں دینے والا تو میں ہوں، تو کیا ہوتا؟ کتنی خود غرضی پھیلتی اور کتنی انانیت پھیلتی اور کتنی انارکی پھیلتی کہ کوئی کسی کے آگے جھکنے کے لیے، کوئی کسی کو تسلیم کرنے کے لیے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے پاس سیدھا سا جواب ہوتا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، میں صرف مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس لیے میں تو صرف اسی کا شکریہ ادا کروں۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے ساری دنیا میں امن و امان اور پیار محبت کا ایک پیغام ساری دنیا کے لیے عام کیا کہ تمہارے شکریہ کا مستحق صرف تمہارا وہ رب ہی نہیں ہے جو تمہیں حقیقت میں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، بلکہ وہ مخلوق بھی ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے نعمتیں تم تک پہنچائی۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وہ مالک حقیقی، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ کہتا صرف میرا شکر ادا کرو کہ نعمتیں میں نے ہی دی، تو بھی اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اور یہ بات بھی صحیح ہوتی، لیکن اس نے کرم فرمایا کہ انسانیت کے درمیان ایک تال میل چلتا رہے، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ انسانی مزاج کیا ہے۔ ہزار احسانات ہونے کے باوجود آج انسان احسان فراموشی کے حالات سے دوچار ہے۔ تو اگر رب یہ کہتا کہ صرف چونکہ نعمتیں دینے والا میں ہوں اس لیے میرا ہی شکر ادا کرو،
حالات کتنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب ہر مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے، وہ کیسے ادا کرنا ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ جب ہر مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں انسان تو ہیں ہی، جانور بھی ہیں۔ کون ہیں؟ جانور بھی ہیں، مکھی اور مچھر بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں، پہاڑ چٹان بھی ہیں، دریائیں بھی ہیں، اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ درخت، شجر، حجر، ساری چیزیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ سے اس میں عمل کی روح پھونکنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں گے۔ اپنے گھر سے کس طرح کریں گے؟ جب ہم اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ہمارے گھر کی چار دیواری میں ایک ہمارا باپ ہوگا، ایک ہماری ماں ہوگی، ایک ہمارا بھائی ہوگا، ایک ہماری بہن ہوگی، ایک ہماری بیوی ہوگی، ایک ہمارے بچے ہوں گے۔ فیملی اگر بڑی ہے تو ہمارے بڑے بابا، چاچا، اور اس طرح پھر ہمارے رشتہ داروں سے لے کر یہ سسٹم درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ماں کا ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ ماں کا ہم پر احسان ہے۔ اب جب ماں کا ہم پر احسان ہے تو ماں شکریہ کی حقدار ہے یا زبان درازی کی؟ باپ کا ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ تو باپ زبان درازی کا حقدار ہے یا مستحق ہے یا شکریہ کا؟ بھائی کا ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ ہے۔ اگر ہم اس سے چھوٹے ہیں تو اس کی شفقتیں ہمیں حاصل ہے، اور اگر ہم اس سے بڑے ہیں تو اس کا ادب، اس کا احترام ہمیں حاصل ہے۔ تو وہ ہماری زبان درازیوں کا، ظلم کا مستحق ہے، زیادتی کا، یا ہمارے شکریہ کا؟ ہماری بیوی جو ہمارے ساتھ، جس کا احسان کا تعلق ہے، ہمارے کپڑے دھونے کا، ہمارے کھانا بنانے کا، ہماری گھر کی صاف صفائی کا، ہمارے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کا، تو وہ ہماری طرف سے زیادتی کی مستحق ہے یا شکریہ کی؟ اسی طرح آپ اپنے گھر کے ہر فرد سے اگر شروع کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کے شکریہ کے مستحق وہ ہیں، اس لیے کہ آپ سب سے پہلے خود اپنے گھر کے ہر فرد کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ کا آغاز یہیں سے ہوا ہے۔ انہوں نے احسان کا آغاز کیا ہے، تب جا کر ساری کائنات کا احسان تلے آپ دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عملی گفتگو ہوئی کہ ہم جب اس حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں۔ تو ساری کائنات اگر شکریہ کی مستحق ہے تو ہمارے شکریہ کی سب سے زیادہ مستحق جو ذات ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کہ ہر سانس اگر ہم سارے کام چھوڑ کر نہ ہم کھائیں، نہ ہم پئیں، نہ ہم کاروبار کریں، نہ سیاست کریں، نہ تجارت کریں، نہ کسی میدان میں کوئی ورک نہ کریں، صرف ہم ہر سانس، جانے والی سانس پر الحمدللہ بولیں، آنے والی سانس پر الحمدللہ بولیں، تو خدا کی قسم پیدا ہونے سے جہاں سے ہماری پہلی سانس شروع ہوئی اور مرتے دم تک، آخری سانس تک، صرف ہمارا ایک ہی کام ہو کہ ہر سانس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور ہم چاہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، تو دوستوں نہیں ہو سکتا۔